ابتدائی رشتہ خامد اور بیوی ہے. خامد اور بیوی یہ ابتدائی رشتہ ہے. اللہ نے آدم کو بنایا اور حوا کو ساتھ بیوی بنایا, اولاد بعد میں دی. اور ایک اور بات, آدم کو بنا دیا مٹی کا پتلا کٹھا کر کے, مٹی کٹھی کر کے پتلا بنا دیا. 40 سال کے بعد روح ڈالی, چل بھائی جا جنت, اور اکیلے بھیج دیا, بیوی نہیں دی. حالانکہ اللہ چاہتا تو ساتھ ہی حضرت حوا کی مٹی کا ڈھیر بھی لگا دیتا, اس کا پتلا بھی تھپ دیتا, فرشتوں سے تھپوا دیتا, اور پھر 40 سال کے بعد دونوں کو کٹھا جنت میں ڈالتا. بہت سارے پیغام, اس میں بہت سارے پیغام. تاخیر ساتھ نہیں بنایا, دیر سے بھیجا. انتظار قدر کو بڑھانے کے لیے کہ عورت کی قدر کرنا, کمزور ذات ہے, کمزور مخلوق ہے, قدر کرنا. دوسرا, پہلے دن پتلا نہیں بنایا کہ ننگا پڑا ہو. عورت کا پتلا ننگا ہو, مٹی کا ہو, پتھر کا ہو, تو اس میں کیا کشش؟ تو ان مرد کے لیے کشش کوئی نہیں, تو فرشتوں کو کیا کشش تھی؟ پہلے دن سے عورت کو پردے میں بنایا, بے پرد نہیں کیا, بے پرد نہیں کیا, اس کا پتلا نہیں بنایا, اسے ننگا نہیں چھوڑا, اس کو پہلے دن سے کورڈ. اور کیسے بنایا؟ فرشتوں کو کی آنکھوں پہ پردہ اور آدم کو سلا دیا. آدم علیہ السلام سوئے ہوئے ہیں, فرشتوں کی آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا گیا. جب آدم اٹھے ہیں, اور ایک اور بات, جنت میں رہ کر بھی آدم علیہ السلام کا دل نہیں لگتا تھا, اداس اداس رہتے تھے. اماں آئی تو بابے دا دل لگا, تو اداس رہتے تھے جنت میں. جب آنکھ کھلی تو اپنے لیفٹ سائیڈ پہ ایک خاتون, سر سے لے کر پاؤں تک لباس میں. آپ نے سنا ہے نا, یوسف علیہ السلام دنیا میں سب سے خوبصورت ہستی پیدا کیے گئے. یہ مردوں میں, عورتوں میں سب سے خوبصورت حضرت حوا کو پیدا کیا گیا. کون ہے؟ کہتے ہیں اللہ کی آدم تیری بیگم. کون ہے تیری بیگم؟ نکاح پڑھایا. پھر کہا آدم مہر ادا کرو. تو انہوں نے پوچھا کیا مہر دوں؟ تو وہاں تو سونا چاندی ڈھیر لگے پڑے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے دا من سونا چاہ کے دے دے. میرے اللہ نے کہا تیری نسل میں میرا آخری حبیب آنے والا ہے, اس پہ ایک دفعہ درود پڑھ دے, یہ مہر ہے. سیدھے ہاتھ میں برکت ہے. پیدا کیا الٹی طرف سے. الٹی طرف سے کیوں پیدا کیا ہے؟ کہ الٹی طرف دل ہے, اور دل کے نیچے جو پسلی ہے وہاں سے پیدا کیا. اس میں پیغام کیا دیا کہ عورت جس روپ میں ہو, پہلا روپ اس کا بیوی بنا, پھر وہ ماں بنی, پھر اس آگے بیٹی کا روپ ہے, پھر بہن کا روپ ہے, پھر خالہ ہے, پھوپھی ہے, دادی ہے, نانی ہے, ساس ہے. جس روپ میں بھی عورت ہے اس کو دل کے قریب جگہ دو. یہ دل کے نیچے سے پیدا کرنے میں یہ پیغام دیا گیا ہے. اسے ذلیل نہ کرو, اسے خوار نہ کرو, اسے بے عزت نہ کرو, اس پر شدت نہ کرو. تو پہلا بنیادی رشتہ خامند اور بیوی ہے, اور آخری رشتہ بھی خامند اور بیوی ہے. لیکن اس وقت ہمارے معاشرے میں خامند سے زیادہ اس کے ماں باپ حق جتلاتے ہیں, خامند سے زیادہ اس کی بہنیں حق جلاتی ہیں, خامند سے زیادہ اس کے رشتہ دار حق جتلاتے ہیں, اور جھوٹی سچی شکایتیں لگا کر بیوی سے متنفر کرتے ہیں, اور کہیں بیوی کو خامند سے متنفر کرتے ہیں. آپس میں لڑائی لڑا کے پھر خوش ہوتے ہیں. میرے نبی سے پوچھا جائے یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے پیار ہے؟ تو آپ نے کہا عائشہ سے. اللہ, وہ جھینپ کے کہنے کہ نہیں, میں پوچھ رہا ہوں لوگوں میں آپ کو کس سے زیادہ پیار ہے؟ تو آپ کہتے ابو بکر سے. تو آپ نے پھر کہا ابوہا, مجھے عائشہ کے باپ سے زیادہ پیار ہے. پھر پہلے عائشہ کا, تو پھر کہتے ابو بکر. تو آپ نے کہا نہیں, ابوہا, مجھے عائشہ کے باپ سے سب سے زیادہ پیار ہے. یہ آپ کو میسج دیا ہے کہ گھر کی زندگی کیسے ہوتی ہے. کوئی عشق نہیں چڑھا ہوا تھا, میسج دینا. ام عائشہ چھوٹی عمر کی تھیں, ان کو آٹا گوندھ کے دیتے تھے, آٹا گوندھ کے دیتے تھے. پھر جب ان کو آٹا گوندھنا آ گیا پھر چھوڑ دیا. پھر ان کو سامنے بٹھا کر لقمے بنا کے کھلاتے تھے. پھر ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی گوشت کا ٹکڑا, وہاں بڑے بڑے گوشت کے ٹکڑے پکائے جاتے تھے, تو کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھایا اور ایسے 2-4 جگہ سے نوچا
اور پھر رکھ دیا، سارا کھایا نہیں جاتا تھا، تو اللہ کے نبی اسی کو اٹھاتے اور حضرت عائشہ کو دکھا کر، جہاں سے حضرت عائشہ نے نوچا ہوتا تھا وہاں سے یوں کاٹ کے دکھاتے تھے۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے گلاس اٹھایا پانی پینے کے لیے، جہاں ہونٹ لگائے اس پہ گلاس رکھ دیا، بڑے بڑے گلاس ہوتے تھے، تو حضرت ہمارے نبی اٹھاتے تھے، جہاں عائشہ کے ہونٹ لگے ہوتے تھے وہاں ہونٹ لگا کے پانی پیتے تھے۔ یہ آپ کو سکھانے کے لیے ہے، اپنے گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے۔ یہ میرے نبی کی معاشرت ہے، یہ میرے نبی کی زندگی۔ گھر میں جھاڑو دیتے، اپنے کپڑے خود دھوتے، کوئی چیزیں بکھری پڑی ہوتی تو بیوی کو نہیں ڈانٹتے، خود اٹھ کے سیٹ کر کے رکھ دیتے، گھر والوں کے ساتھ مل کر برتن دھوتے، صفائی کرتے، گھر والوں کے ساتھ مل کر۔ یہ میرے نبی کی ایک خوبصورت زندگی ہے بھائیو بہنوں، ہم بھلا چکے ہیں۔ بیوی کے لیے خامند کو سب سے بڑا حقدار۔ بعض لڑکیاں ایسی نادانی کرتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی اپنے ماں باپ کی آنکھ کو دیکھ کے چلتی ہیں۔ شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامند کا ہے، شادی کے بعد سب سے بڑا حق خامند کا ہے۔ ماں باپ پیچھے چلے جاتے ہیں، بہن بھائی پیچھے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ نادانیاں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں کہ شادی کے بعد بھی ماں باپ اپنی بچی کو اپنے قابو میں رکھنے کی ترتیبیں سوچتے ہیں تو وہ بھی اپنی بچی کا گھر برباد کر دیتے ہیں۔ میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ عورت پر سب سے زیادہ کس کا حق ہے؟ تو آپ نے فرمایا اس کے خامند۔ ایک خاتون ہے، یا رسول اللہ میری شادی ہو رہی ہے تو میرے اوپر میرے خامند کا کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرے خامند کے جسم پر زخم ہو، زخموں میں پیپ پڑ جائے اور تو اپنی زبان سے چاٹ چاٹ کے زخم صاف کرے تو تو نے اپنے خامند کا حق ادا نہیں کیا۔ خامند کو سمجھایا کہ سب سے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، اور میرا سب سے اچھا سلوک ہے اپنی بیویوں کے ساتھ، یعنی قاب قوسین او ادنا آپ کا مقام ہے، اللہ پاک کا دیدار اپنی آنکھوں سے کیا ہوا ہے، اور آپ ہمیں معاشرت سکھا رہے ہیں کہ ایک جہاد کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، ہم عائشہ ساتھ ہیں، تو آپ نے صحابہ سے کہا بھئی آگے چلے جاؤ، وہ سارے آگے چلے گئے۔ جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے تو آپ نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ عائشہ نے نہیں کہا، میرے نبی نے کہا دوڑ لگاؤ گی؟ آج کل کا کوئی علامہ بھی یہ نہیں کرے گا، عائشہ دوڑ لگاؤ گی میرے ساتھ؟ کہا جی لگاؤں گی۔ تو دوڑ لگائی تو عائشہ فرماتی ہے میں آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے، چاہے آپ جان بوجھ کے آستہ ہوئے ہوں ان کی دل جوئی کے لیے۔ کچھ سال گزر گئے، پھر جہاد کے سفر سے واپسی ہو رہی ہے تو آپ نے صحابہ سے کہا بھائی آگے چلے جاؤ، وہ سارے آگے چلے گئے، غائب ہو گئے۔ عائشہ دوڑ لگائیں؟ کہا جی لگائیں۔ تو فرمایا کہ ان دنوں میں ذرا موٹی ہو گئی تھی، جب دوڑ لگائی تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے، تو پھر آپ نے کہا عائشہ ہذہ بتلک، عائشہ اب تیرا میرا حساب برابر ہو گیا، اس دفعہ تو آگے نکل گئی، آج میں آگے نکل گیا۔ یہ میرے نبی کی معاشرت ہے کہ بھری محفل میں کہہ رہے ہیں مجھے عائشہ سے سب سے زیادہ پیار ہے۔ اور عرب میں عیب تھا، جیسے ہمارے ہاں بھی عیب ہے کہ کوئی بھری محفل میں کہ مجھے بیوی سے سب سے زیادہ پیار، کہ تیری ماں کتنے گئی؟ بھائی ماں کا اور خانہ ہے، بیوی کا اور خانہ ہے، ماں کی اور جگہ ہے، بیوی کی اور جگہ ہے۔ تو میں آپ سب سے کہتا ہوں ماں باپ کی وجہ سے بیویوں پہ زیادتی نہ کرو، بیوی کی وجہ سے ماں باپ پہ زیادتی نہ کرو، بڑے ہو تو بڑے بنو۔ ہمارے نبی تو آپ سسر بھی ہیں نا، آپ نے 4 بیٹیوں کی شادیاں کی، 2 تو ایک ہی کو دے دیں عثمان کو، رقیہ اور ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت عثمان کے نکاح میں، ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زینب، اور سب سے پیاری محبوب بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ باقی 3 نکاح بڑے سادہ کیے، حضرت فاطمہ کا نکاح بڑے دھوم دھام سے کیا۔ ان کا رشتہ لے کر صدیق آئے، یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں، آپ چپ رہے۔ پھر حضرت عمر بعد میں گئے، یا رسول اللہ میں خواہش مند ہوں، آپ چپ رہے۔ تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت علی سے کہا علی تو جا، تجھے دے دیں گے۔ وہ کہنے کہ میں تو بہت غریب ہوں، مجھے کہاں دیں گے؟ حضرت علی کا ذاتی گھر بھی نہیں تھا،
کسی سے ایک کوٹھا مانگ کے اس میں رہ رہے تھے مدینہ میں. کہا نہیں تو جا جا. تو یہ مسجد میں پہنچے, اللہ کے نبی کو دیکھا تو ایسا روب طاری ہوا کہ بولے ہی کچھ نہیں. اللہ کے نبی کو تو پتہ ہے کہ کیا ہے اور کس لیے ہے. تو آپ نے کہا علی کیسے آئے؟ چپ. کہا لگتا ہے فاطمہ کے رشتے کے لیے آئے ہو؟ کہا جی ہاں. تو آپ نے کہا انشاءاللہ. اتنا کہا انشاءاللہ اور چپ ہو گئے. تو حضرت علی چپ کر کے اٹھ کے باہر آ گئے. صحابہ باہر کھڑے ہوئے تھے. تو کہنے لگے یار دیکھا نا, میں تمہیں پہلے ہی کہتا تھا مجھے نہ بھیجو, انکار ہو گیا, بولے ہی کچھ نہیں. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے جنہوں نے بھیجا تھا وہ کچھ تو کہا ہوگا, کہ بس انشاءاللہ کہا. کہا تو اللہ کے بندے ہاں ہو گئی, نبی کی انشاءاللہ ہاں ہوتی ہے, یہ ہاں کیوں نہیں کی؟ سبحان اللہ, اللہ اکبر, یہ ہاں کیوں نہیں کی؟ گھر گئے, فاطمہ علی کا رشتہ آیا ہے کر دوں, اس لیے ہاں نہیں کی. ہم تو بیٹیوں سے پوچھتے ہی نہیں, عیب سمجھتے ہیں بیٹیوں سے پوچھنا. یہ میں گاں نو بن چھڑیا قلعے نال, ایویں اسی دیاں نو بن چھڑنے ہیں قلعے نال. مجھے ایک اپنی مطلب برادری لیول کے ایک خاتون کا فون آیا کہ مولانا پڑھایا مجھے لاہور میں اچھے کالجوں میں, اور میری منگنی کرتے وقت مجھ سے پوچھا ہی نہیں, اور ایک شرابی سے منگنی کر کے مجھے اطلاع دی اسی تیری منگنی کر چھڑی ہے, فلانی تاریخ نو تیرا نکاح بھی ہونا ہے. مجھے آج تک گلہ ہے, پوچھ لیتے. اگر نہیں پوچھا تھا چلو میں نہ ساڑھے پنجاب کوئی نہیں پوچھ دے, گاں موج دی طرح ٹور چھڑ دین, تو چلو اتنا تو ویکھ لیں دے بھی کم از کم شراب تا نہ پیندا ہویا. ایک شرابی نال میرا نکاح کر چھڑ, ساری زندگی اڈیاں رگڑ رگڑ میری گزر گئی. علی جیسا رشتہ آیا ہو تو اوپر سے حکم بھی آ چکا ہو کہ علی کو ہی دینا ہے, تو پھر آپ فاطمہ سے پوچھیں فاطمہ تیرا رشتہ آیا ہے علی کا کر دوں؟ حضرت فاطمہ نے ہاں کی تو پھر مسجد تشریف لائے. یہ آپ کو معاشرت سکھائی جا رہی کہ بیٹیوں سے بھی پوچھو, زندگی انہوں نے گزارنی ہے, تم نے تو نہیں گزارنی. بس میری غیرت دا سوال ہے, میں اتنا ہی کرنا نہیں تھا بیٹھی رہے. میری اپنی فیملی میں اتنی عورتیں بوڑھی ہو کے قبروں میں چلی گئیں, بس اتنا ہی کرنا نہیں کرنا تھا بیٹھی رہے, وہ بیٹھی رہ گئیں. یہ ظلم و ستم ہے جو تمہاری عدالت میں بھی نہیں آتا, کوئی کیس بھی نہیں ہوتا, لیکن اللہ کی عدالت میں کیس درج ہو چکا ہے کہ میرے نبی نے علی جیسے داماد کے لیے بھی پہلے پوچھا, حالانکہ اوپر سے اشارہ ہو چکا ہے. ابھی بتاتا ہوں میں. فاطمہ بیٹی علی کا رشتہ ہے کر دوں؟ انہوں نے کہا کر دیں. پھر کہا بلاؤ. پھر علی آئے, کہ علی جمع کرو لوگوں کو. مسجد ساری بھر گئی. تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے. حضرت علی کو ایسے سامنے بٹھایا, کہ لوگوں مجھے جبریل اللہ کی طرف سے پیغام دینے آئے ہیں کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی کے ساتھ کر دوں. آسمان سے وحی بھی آئی ہو اور پھر بھی پوچھا جائے, یہ میرے نبی کی معاشرت ہے. ہم تو پوچھنا عیب سمجھتے اور اسے ذلت سمجھتے ہیں. پھر آپ نے اتنا بڑا اہتمام کیا. مسجد نبوی پرانی جو آپ کے زمانے کی تھی, بہت بڑا ہال تھا, اس کا بھرا ہوا تھا. آپ نے سب کو شہد کا شربت پلایا, خود نکاح پڑھایا, نکاح کا خطبہ پڑھ کیا. پھر کہا علی میں نے فاطمہ بنت محمد کو 400 درم مہر کے عوض تمہارے نکاح میں دیا, تو نے قبول کیا؟ انہوں نے کہا جی میں نے قبول کیا, اور سجدے میں چلے گئے اور زور سے دعا مانگی, رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک واننی من المسلمین. میرے نبی نے کہا آمین, زور سے کہا آمین. نکاح ہو گیا. رخصتی ہوئی 6 مہینے بعد, 1 مہینے بعد, 1 سال بعد. 3 روایات ہیں, فوراً 4 روایات, لیکن زیادہ صحیح ہے دیر کے بعد, فوراً نہیں ہوئی, کچھ عرصے کے بعد رخصتی ہوئی. حضرت عقیل آپ کے بھائی
وہ کہنے لگے علی اب رخصتی ہو جانی چاہیے. تو یہ دونوں مل کر آئے سلمان فارسی کے پاس کہ سلمان بھائی ہماری رخصتی کروا دو. سلمان فارسی کا بڑا احترام تھا. انہوں نے جا کر بات کی ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. ام سلمہ نے بات کی اللہ کے نبی سے کہا ہاں ہاں آ جائے لے جائے آ جائے لے جائے. تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اونٹنی لے کر آئے. تو حضرت علی کا گھر وہ کرائے پر گھر تھا ایک کونے پر. تو وہاں اسما بنت امیس اور ام ایمن گئیں اور اس کے فرش کو لیول کیا. فرش میں سرخ مٹی ڈال کے اس کو لیول کیا اور دیواروں کی پوچا پاچی کی اور وہاں کھوٹیاں لگائیں کپڑے ٹانگنے کے لیے. آپ نے حضرت عائشہ حضرت ام حبیبہ حضرت ام سلمہ سے فرمایا تمہیں پتہ ہے نا مجھے فاطمہ سے کتنا پیار ہے, اسے دلہن بناؤ. دلہن بنانا بھی سنت ہے. دلہن بناؤ اسے دلہن بناؤ. تو آپ کو دلہن بنایا گیا. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے سلمان فارسی اور عقیل کے ساتھ. اونٹنی کو دروازے پر بٹھایا تو آپ نے علی کا ہاتھ پکڑا, اندر تشریف لے گئے اور فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کے علی کے ہاتھ میں دیا اور کہا بیٹی مجھے اپنے خاندان میں جو سب سے زیادہ محبوب تھا میں نے تیرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دیا ہے. پھر کہا علی تجھے نبی کی بیٹی مبارک, نبی کی بیٹی مبارک. پھر آپ نے اسے پیالے میں پانی منگوایا اور اس میں آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم بھی کیا, تھوک بھی ڈالا. پھر اس میں سے انگلیاں ڈال کے ان کے سینے پر چھڑکا کہ دونوں پی لو. دونوں کو پلایا. پھر باہر تک چھوڑنے آئے. حضرت علی نے آپ کو اونٹنی پہ بٹھایا. آپ نے 2 عورتوں کو ساتھ بھیجا, ام ایمن اور اسما بنت عمیس. یہ چھوٹی سی بارات جا کر علی کے گھر اتری اور آپ نے حضرت علی سے فرمایا کہ میں عشاء پڑھ کے آؤں گا, میرا انتظار کرنا ہے. تو عشاء کی نماز کے بعد آپ تشریف لے گئے. آپ نے دوبارہ پیالے میں پانی منگوایا اور اس پر آخری 2 سورتیں پڑھ کے دم کیا. پھر ان کے سینے پر چھڑکا, یہاں بازوؤں پر چھڑکا اور کمر پر چھڑکا اور دعا دی اللہم اسد جدہما وجمع شملہما وبارک علیہما واخرج منہما ذریۃ صالحہ. یہ دعا دی آپ نے اس وقت کہ میرے مالک ان کے جمع ہونے میں برکت عطا فرما اور ان کو سعادتیں عطا فرما اور ان کو نیک اولاد عطا فرما. یوں میرے نبی نے اپنی بیٹی کو رخصت فرمایا. اگلے دن آپ نے حضرت علی کو بلا کے فرمایا علی ولیمہ بھی کرنا ہے. کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس تو کچھ نہیں. تو آپ نے کہا تو سعد بن ابی وقاص کہنے لگے یا رسول اللہ میرے پاس ایک چھترا کھڑا ہے, چھترا لاؤ. ذبح کیا گیا. آپ نے اس میں چھوارے ڈلوائے, قورمہ بنوایا, قورمہ. اور اپنی طرف سے حضرت علی کو پیسے دیے کہ جاؤ جاؤ چھوارے گھی شہد خرید کے لاؤ. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے 5 درم کے چھوارے خریدے اور 3 درم کا شہد خریدا اور 1 درم کا گھی خریدا. 9 درم تھے ٹوٹل. تو آپ نے کافی سارا آ گیا تو چھواروں کی گٹھلیاں نکلوا کے ان کو پسوایا, پھر شہد اور گھی میں ملایا اور ایک سویٹ ڈش تیار کی اور اس کو حضرت علی کے ولیمے میں آپ نے اپنی طرف سے پیش کیا. تو اس دن تازہ روٹی جو کی پکائی گئی اور دیگ پر میرے نبی خود بیٹھے کھانا کھلانے, تقسیم کرنے خود بیٹھے. اب ایک چھترا ہے 14 کلو گوشت ہے, 15 کلو, تو 50 آدمی کھا لیں گے. آپ نے کہا سارے مدینے کو دعوت ہے, سارے مدینے والے جتنے بھی آئے اور میرے نبی خود دیگ سے نکال کے کھلاتے رہے. سارا مدینہ ولیمہ فاطمہ کا کھا گیا اور دیگ بھری پڑی تھی. تو ولیمے میں تکلف جائز ہے, سادگی بھی جائز ہے. سادگی بھی سنت ہے, تکلف بھی سنت ہے. ہاں جو ہماری خرافات ہیں, فضولیات ہیں, یہ تباہ کن ہیں, ان سے بچنا بڑا ضروری ہے. اور بھائیو کسی کی شادی ہو, اس بچے کی ہو رہی ہے, یہ افسر ہے, ایک ریڑھی والے کی ہو, کسی بھی گھر کی آبادی کا ایک ہی سبب ہے, وہ میٹھا بول ہے, وہ اچھا سلوک ہے. جس کی بیٹی کو لے جا رہے ہو اسے عزت دینا, اور یہ جو جا رہی ہے یہ ان کو اپنا ماں باپ سمجھے, اپنے خامند کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ سمجھے. جاتے ہی لکیریں لگانا نہ شروع کر دے, مینو وکھرا کرتے نوائدے کرتے نوائدے کر. وہ اپنے گھر کا ایک فرد بن کے زندگی گزاریں. جو لے کے جا رہے ہیں ان کے ذمے ہے کہ اس کو بیٹی بنا کے لے جائیں. سسرال جو ہوتے ہیں وہ ہمیشہ عیب دیکھتے ہیں,
خوبیاں انہیں نظر ہی نہیں آتی. تو کھٹ بٹ تو ہوتی رہتی ہے, کوئی ایسی بڑی بات نہیں. کھٹ بٹ کو صلح میں بدلو, مزید لڑائی جھگڑا نہ بڑھاؤ. میرے نبی حضرت فاطمہ کے گھر آئے, دیکھا تو آپ اداس بیٹھی. آپ نے کہا فاطمہ بیٹی کیا ہوا؟ کہ میرا اور علی کا جھگڑا ہو گیا. اچھا. خود گئے بیٹی کے باپ ہو کر, دیکھا تو حضرت علی مسجد میں سوئے ہوئے تھے. آپ نے ان کو اٹھایا, کہا یا ابا تراب قم, آپ کو یہ ٹائٹل یہاں ملا, اے ابو تراب. فرمایا کرتے تھے کل کائنات ملتی تو اتنی خوشی نہ ہوتی جتنا اس ٹائٹل کی خوشی ہے. ابو تراب کہنے کا کیا مطلب تھا؟ کہ اظہار محبت کے لیے ایسے ٹائٹل دیے جاتے تھے. تو ابو تراب کہہ کر یہ میسج دیا کہ میاں بیوی کی لڑائی ہوتی رہتی ہے, میں تجھ سے ویسے ہی محبت کرتا ہوں جیسے پہلے کرتا تھا. یہ میسج دیا اس نے. اب حضرت علی کو لائے اٹھا کر اور گھر میں تشریف لائے. نہ علی کی سنی نہ فاطمہ کی سنی. ہاں بھئی علی کی مسئلہ ہے, ہاں بھئی فاطمہ کیا مسئلہ ہے. یہ مسئلے سن سن کے بھی زیادہ لڑائی ہو جاتی. صلح کراون علی بھی آپ ہو 2-4 لتر مار کے آ جاندے. تو میرے نبی نے کیا کیا, سبحان اللہ, زمین پر لیٹ گئے. ادھر علی کو لٹایا, ادھر فاطمہ کو لٹایا. علی کا ہاتھ اپنی ناف پہ رکھا, فاطمہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ پہ رکھا, اور بیٹی کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا. پھر فرمایا کہو ہماری صلح ہو گئی. علی کہو, فاطمہ کہو. دونوں نے کہا ہماری صلح ہو گئی. آپ اٹھے, خوش خوش باہر آئے, چہرہ ایسے گلاب کے پھول کی طرح. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آج آپ بڑے خوش نظر آ رہے ہیں. فرمایا علی و فاطمہ کی صلح کرا کے آ رہا ہو. تو کھٹ بٹ ہو جانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے, مطلب یہ وہ گھر ہے, میں اس گھر کی کیا تعریف کر سکتا ہوں. تو میں آگے کا ایک قول سنا دیتا ہوں ابن عباس کا, کہ جنت میں نور کی چمک اٹھے گی. سارے جنتی کہیں گے یہ نور کیسا نور ہے بھائی جو ساری جنت کے نور پر چھا گیا. تو فرشتے بتائیں گے کہ او جنت الفردوس میں علی و فاطمہ بیٹھے ہیں, کسی بات پہ ہنسے ہیں, ان کے دانتوں سے جو نور نکلا ہے اس نے جنت کو روشن کر دیا. لیکن کھٹ پٹ یہاں بھی ہو گئی. ان سے بڑا گھر میرے نبی کا ہے, وہاں بھی کھٹ پٹ. ایک دفعہ آپ نے حضرت عائشہ سے کہا مجھے پتہ لگ جاتا جب تو مجھ پہ ناراض ہوتی ہے, مجھے پتہ چل جاتا ہے. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کو کیسے پتہ چلتا ہے؟ کہ جب تو مجھ پہ ناراض ہوتی ہے نا تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے ابراہیم کے رب کی قسم, اور جب مجھ پہ راضی ہوتی ہے تو پھر تو قسم اٹھاتے ہوئے کہتی ہے محمد کے رب کی قسم. کہ ایسے مجھے پتہ چل جاتا ہے جب تو کہتے ہیں نا ابراہیم کے رب کی قسم, تو مجھے پتہ چل جاتا ہے کوئی کھٹ بٹ ہو گئی ہے. تو نبی کے گھر میں بھی ہو جاتی ہے. یہ مسئلہ تو ختم ہوگا جنت میں. ہمارے ذمہ ہے کہ ان چیزوں کو کم کریں. یہ ایک میرے نبی کی معاشرت ہے میرے بھائیوں, اسے سیکھو, اسے سمجھو, اسے پڑھو. تو بھائیوں میرا نبی ایک زندگی دے کر گیا ہے. یہ چونکہ شادی کا موقع ہے اس کو میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے, اس کی تفصیل بیان ہی نہیں کی جاتی. یہ اتنی ضروری ہے جتنی نماز ضروری ہے. نماز تو 5 وقت پڑھیں گے, زندگی 24 گھنٹے روپ بدل رہی ہے. ہر روپ میں میرا نبی کیا چاہتا ہے اس کو سیکھو, اس کو سمجھو. کرو گے اللہ آپ کو چمکائے گا, بنائے گا. اپنی کمائیوں میں حلال لاؤ, حرام سے بچو. جج بھی بیٹھے ہیں, وکیل بھی بیٹھے ہیں, کسی ظالم کے وکیل نہ بنو. وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. آپ کو ایک آیت میں جوڈیشری, جج, مقننہ اور وکلاء کا پیغام اللہ کا سنا دیتا ہوں. اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. مقننہ, قانون ساز. تو اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ, قانون بنانے کا حق اللہ کو ہے. اللہ کے قانون کو اپناؤ. آگے جج حضرات, فَحْكُمْ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ. ججوں کو حکم ہے کہ حق فیصلے کرنا, بک نہ جانا, دب نہ جانا, حق کے فیصلے کرنا. تیسرا وکلاء کو, وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. ظالم بددیانت کی وکالت کے لیے کھڑے نہ ہو جانا ورنہ مارے جاؤ گے, مارے جاؤ گے. وَلَا تَقُلْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا. ان کے لیے دلائل قائم نہ کرنا ورنہ ہلاک و برباد ہو جاؤ گے. تو بھائیو یہ نکاح کو ذرا میں نے تفصیل سے بیان کی ہے کہ یہ
زندگی ہے جس کو سیکھنا ہے حلال کماؤ، بچوں کو حلال دو، بیوی کو حلال دو. اللہ کی قسم حرام سے کبھی بہار نہیں آتی اور حلال پہ کبھی خزاں نہیں. حلال کھانا، حلال کھلانا تو تم شاد و آباد رہو گے. اللہ میں عمل کی توفیق بخشے.